او مائی گاڈ، ان لوگوں نے بابی کو تو نشانہ نہیں بنا لیا تم سے بدلہ لینے کے لیے؟ ان کا پلان بھی تم دونوں کی آمد کے بعد بدلا تھا۔ اور نوفل احمد خان نے شدت کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ اسے یقین تھا اس کی بیوی کو ہی نشانہ بنا لیا گیا، صرف اس کے 2 منٹ کی غفلت میں۔ وہ بغیر کچھ بولے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ الہان اور اس کی ٹیم نے ہر جگہ دیکھا تھا مگر کوئی بھی سراغ نہیں ملا تھا۔ 10 منٹ میں ہی نوفل احمد خان کتنی بار مڑا تھا۔ وہ لوگ اس طرح تلاش کر رہے تھے کہ کسی کو شک نہ ہو کہ نوفل احمد کی بیوی غائب ہو گئی ہے۔ نوفل، وہ لوگ باہر نہیں گئے ہیں، یہی ہیں۔ میں نے کچھ آؤٹ ڈور پر خفیہ کیمرے لگوائے تھے، ابھی تک کوئی بھی زیرو ابھی تک باہر نہیں گیا، وہ لوگ بھی نہیں، کیونکہ کیمرے کی خبر کسی کو بھی نہیں۔ جو وہ لوگ تمہیں مس گائیڈ کرے۔ تم جانتے ہو کہ اسٹیڈیم میں کچھ پرائیویٹ رومز ہیں، وہی رومز ہیں وی آئی پیز کے لیے، ویسے چیک کرتے ہیں۔ الہان کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ رومز کی طرف بڑھا تھا جہاں اسے نتاشا عجلت میں اندر آتی نظر آئی تھی۔ وہ بلا سوچے سمجھے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کو لیے ایک کونے میں آیا تھا جہاں سے انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بیوی کہاں ہے میری؟ اس کی آواز میں یقین محسوس کر کے ایک پل کے لیے وہ گڑبڑائی تھی مگر جلد ہی خود پر قابو پا چکی تھی، مگر وہ گڑبڑانا نوفل احمد کے یقین کو پختہ کر گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تمہاری بیوی کہاں ہے؟ تو تم نہیں بتاؤ گی؟ اس نے مزید وقت ضائع کی، اپنی گن اس کی کن پٹی پر رکھ دی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو نوفل؟ تمہاری بیوی ہے، تمہیں ہی پتا ہوگا۔ اس کی ہٹ درمی ابھی بھی قائم تھی۔ ٹھیک ہے تم نے پہلے کیا، اس کی سزا بھی موت ہی ہے۔ کہتے ہی اس نے گن لوڈ کی تھی جو نتاشا کو حواس بہتا کر گئی تھی۔ اگر تم میری بیوی کا پتہ بتا دیتی تو میں تمہاری جان نہیں لیتا۔ نہیں، میں بتاتی ہوں، تم جان سے نہیں مارنا مجھے۔ اس کی واقعی جان لینے کا ارادہ دیکھ کر وہ جلدی سے بولی تھی مبادہ وہ واقعی گولی نہ چلا دے۔ اس کی جارحیت سے خوب واقف تھی وہ۔ جلدی بولو، وہ تمہارے پرائیویٹ روم میں گیا ہے لے کر۔ مانیہ بھی ساتھ ہے اور اسی نے چابی تمہاری کوٹ سے تب نکالی جب تم اپنی بیوی میں کھوئے ہوئے تھے، کیونکہ غائب ہونے پر تم باہر ڈھونڈنے جاتے اندر نہیں، اسی لیے۔ باقی کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب نوفل احمد خان کا بھاری ہاتھ اس کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ نوفل جلدی کرو، کیا کر رہے ہو؟ الہان جو اس کے پیچھے ہی آیا تھا نتاشا کے منہ سے سچ سن کر حیران ہوا تھا۔ اردو کے گراؤنڈ دے کر اس کو اپنی حراست میں رکھو ایس پی، اپنی بیوی کو لے کر آتا ہوں میں، پھر ان کتوں کا حساب لینا ضروری ہو گیا۔ اس کے کہنے پر اس نے واقعی نتاشا کو اپنی حراست میں لیا تھا۔ اسے اپنی خفیہ اور قابل بھروسہ ٹیم کے حوالے کر کے وہ بھی نوفل احمد کے پیچھے گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، کیوں اللہ کے قہر کو آواز دے رہی ہو؟ یاور قریشی کی گرفت سے روتی تڑپتی، خود آزاد کروانے کی کوشش کرتی حیات انہیں اللہ سے ڈرا رہی تھی۔ بھول گئے تھے جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دے پھر وہ ہدایت نہیں پاتے، بس پھر ان پر اللہ کی پکڑ سخت ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے دھوکے سے بلایا، دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ لوگ دیکھنا، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ کسی عورت کا پردہ چاک کرنے والوں کو اللہ سخت سزا دیتا ہے، اور آپ لوگ بہت گندے ہیں، اللہ کی مار پڑے آپ لوگوں پر۔ جب بالکل ایڈیٹ، تو نے میرا نوفل ہتھیایا اور کہہ رہی چھوڑ مجھے، تیری تو وہ حالت کریں گے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے چہرے پر پے در پہ تھپڑ برساتی مانیہ چودھری پاگل پن کی حد پار کر رہی تھی۔ رک جا کمینے، پہلے اس کے مزے تو لینے دے، مار کے ہی نہ ڈھال کرے گی۔ یاور قریشی نے مانیہ کا اڑتا ہاتھ روکا تھا۔ اللہ پلیز مجھے بچا، کوئی تو زمین پر تو نے میرا محافظ بنایا ہوگا، یہ لوگ گندے ہیں، پلیز اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ دادی کہتی ہے نامحرم کے چھونے سے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے، آپ چھوڑے مجھے، جہنم میں نہیں جانا۔ بلند آواز میں بولتی وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ کوئی بچانے نہیں آئے گا تجھے میری بلبل، اور جہنم میں تو تیرا نوفل جائے گا، تجھے تو ہم جنت کی سیر کروائیں گے۔ تیرا شوہر بھی تو ایسے ہی دوسروں کی بیویوں کے ساتھ جنت کی سیر کرتا ہے، یہ اب اس کی بیوی کے ساتھ ہم کریں گے۔ بے فکر رہ میری کچی کلی، بڑے آرام سے سیر کرواؤں گا تجھے، یہ دیکھ اپنے شوہر کے عیش بڑے مزے ہیں، گھر میں کلی کا مزہ باہر پھولوں کا۔ انتہائی گھٹیا الفاظ کا استعمال کرتا وہ حیات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے انتہائی بیہودہ تصویریں دیکھ رہی تھی،
اسے لگا تھا کہ اب اس میں جان باقی نہیں ہے۔ جس نے نہ کبھی ایسی فحش چیزیں دیکھی نہ سنی، نہ ایسے الفاظ سنے، نہ ایسا ہوتے دیکھا، اس کو اندازہ بھی نہیں تھا یہ غلیظ لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، مگر اس کی چھٹی حس اسے بہت غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی اور وہ تو پاس اپنے الگ کو پکار رہی تھی، جس نے صرف چادر کے اترنے پر نوفل احمد کو کیا کیا نہیں سنایا، پھر چہرہ کھولنے پر اسے رب سے ڈرایا اور سارے وقت بے حجابی اور اللہ کی ناراضگی کے خوف سے روتی رہی۔ اب بنا اسکارف کے جو یاور قریشی اور مانیہ چودھری کے زبردستی کھینچ کر لانے سے راستے میں کہیں اتر گیا تھا، کیا حالت تھی وہی جانتی تھی، اور اس کا رب مانیہ کیمرہ سے ہٹ کر جلدی نوفل احمد کے سرپرائز سے بڑا سرپرائز کی ویڈیو اس کو دے کر دوں گا، اور تو باہر جا، چل، تیرے سامنے مزہ نہیں آئے گا۔ ایک قدیر نظر بکھرے بالوں والی بے حجاب حیات پر ڈالتا وہ مانیہ کو آرڈر کر گیا تھا، جو اس کی بات سن کر فوراً کیمرہ سر کر چکی تھی اور ایک غلیظ بڑی نظر ڈال کر باہر نکل چکی تھی۔ اسے جاتے ہی حیات نے پورا زور لگا کر یاور قریشی کو دھکا دیا تھا، جو سامنے پڑے گلاس ٹیبل سے ٹکرایا تھا، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ بھاگنے کو تھی جب یاور قریشی نے اپنا پیر اس کے پیر میں اٹکا کر گرایا تھا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر تھی۔ یاور قریشی غصے سے پھنکارتا اس کی طرف بڑھا تھا اور بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا اس کا گاؤن کھینچ گیا تھا، جو آگے سے پڑتا چلا گیا تھا۔ اس کے ناخنوں کی خراش سے جلد چھلتی چلی گئی تھی اور کے ساتھ ہی حیات کے دل خراش چیخ نکلی تھی، اتنی بے حجابی اسے مارنے کو کافی تھی۔ یاور قریشی نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا اور اس کی طرف جھکنا ہی چاہتا تھا، تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلتا ہوا دیوار سے ٹکرایا تھا اور یاور قریشی نوفل احمد خان کو دیکھتا شاکڈ ہو گیا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ اتنی جلدی صرف 20 منٹ میں اس تک پہنچ جائے گا۔ اسے نوفل کو دیکھا خوف آیا تھا، جس نے ابھی تک اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، مگر یاور قریشی کے لیے وہ موت کا فرشتہ بنا کھڑا تھا۔ اسے حیات کو برباد نہ کرنے کا بھی افسوس تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر ہی اپنا کام کر لیتا پہلے، مگر موت اسے ڈرا رہی تھی۔ نوفل احمد خان نے اس کے ایک پیر پر فائر کیا تھا اور اسے گھسیٹتا دروازے کے باہر پھینک کر الحان کے حوالے کیا تھا، جو پہلے ہی سے مانیہ کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ ایس پی، یہ تینوں نوفل احمد خان کے مجرم ہیں، اس کی بیوی کے مجرم، تو سزا بھی انہی کے لیے نوفل احمد خان طے کرے گا۔ یہ صرف تمہارے پاس امانت ہے، صرف 3-4 گھنٹے انہیں اپنے پاس رکھو، اس کے بعد میرے حوالے۔ اس کے خوفناک انداز پر ایس پی بھی خوفزدہ ہوا تھا، اسے یقین تھا کہ یہ تینوں اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ نوفل احمد کسی بڑے نقصان سے بچنے پر اندر تک پرسکون ہو گیا تھا، پلٹ کر حیات کی طرف دیکھا تھا، جو ساکت بیٹھی اس اجنبی چہرے نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے پہچانتی ہی نہ ہو۔ اس نے اس کا اجازہ لیا تھا اور یہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آج اس نے اس کے بازو کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اور اس کا دل چاہا تھا خود کو شور کر لے ایسی خواہش پر جو اس انداز میں پوری ہوئی تھی۔ بکھرے بال، تھپڑوں سے سجا چہرہ، ہونٹوں سے کنارے سے نکلتے خون کی بوندیں، دائیں طرف گردن سے کندھے تک ناخنوں کے کھرچن کے نشان، سامنے سے سینے تک پھٹا ہوا گاؤن جو بیلٹ بندھے ہونے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی، ورنہ جو اس کی رعنائی کو بے حجاب کر رہا تھا، متضاد اس کا ایسا ساکت انداز جو کسی قیامت کے آنے کا پتہ دے، اور نوفل احمد خان کا دل چاہتا اپنا مرد ہونا بھول کر اپنی بیوی کی اس کی وجہ سے ہوئی اس بے حجابی کے لیے داڑیں مار مار کر روئے۔ بیوی، اپنی آواز کا بھیگا پن محسوس کر کے اس نے چہرہ دوسری طرف گھمایا تھا۔ بیوی، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ وہ اسے اپنے کوٹ سے ڈھکتا ہوا مخاطب ہوا تھا، جس کے ساکت وجود میں اب تک کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ وہ بے احتیاط اسے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ کاش میں تمہاری بے چینی کا مطلب سمجھ جاتا، تمہارے احتجاج کو سمجھ جاتا۔ چند آنسو نکل کر حیات کے بالوں میں جذب ہو کے، کتنا ٹھیک کہا تھا تم نے، جس کام میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے تمہارا دل اس کے لیے راضی نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے۔ تمہارا رونا بے حجابی کا رونا تھا، تمہارا خوف بے حجابی کا خوف تھا، اور میں اپنے زخم میں غم سمجھ ہی نہ پایا۔ بولتا ہوا وہ اسے اور شدت سے بھیج گیا تھا، اور درد کسے کہتے ہیں یہ آج نوفل احمد خان جان چکا تھا۔ صحیح کہہ رہی تھی تم بیوی، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، چلو اب یہاں نہیں رکیں گے، کبھی تمہیں لوگوں کے بیچ نہیں لاؤں گا، کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے کی بہت ساری معافی مانگنی ہے تم سے، تمہیں سمجھ ہی نہیں پایا۔ میں بیوی کہنے کے ساتھ ہی حیات کو لگ گیا تھا، مگر اس کا سر ایک طرف ڈلا گیا تھا۔ بیوی اب کے وہ چلایا تھا اور اس کے بے جان وجود کو بازو میں بڑھ کے پچھلی طرف سے نکلتا چلا گیا تھا، جہاں الحان گاڑی تیار کیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔
اور وہاں کسی کو بھی خبر نہیں تھی یہاں کس پر کون سی قیامت گزر گئی تھی۔ یہاں دو لوگ گناہوں میں مست تھے جن کے نحوست ایک معصوم وجود پر پڑ گئی تھی، اور نوفل احمد خان کو قسمت اور وقت نے مل کر وہ سمجھایا تھا جو وہ لوگوں سے نہیں سمجھا تھا۔ تو قسمت کا وار زیادہ کاری ہوتا ہے بنسبت لوگوں کے، کیونکہ لوگ زبان سے سمجھاتے ہیں اور قسمت عمل سے۔ حیا والی باپردہ عورت کا عزت لوٹنا ہی انہیں برباد نہیں کرتا، بلکہ غیر محرم کے سامنے ہی بے حجاب ہونا بھی انہیں مار دیتا ہے۔ اور ایسی ہی ہوتی ہیں باپردہ حیا والی عورتیں جو صرف غلیظ نظروں سے بھی خود کو بے آبرو سمجھنے لگتی ہے، اور ایسی عورتوں کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ حیات بھی انہی میں سے ایک تھی، اور اس کا یہ امتحان کس بدلاؤ کی کڑی تھا، اللہ کو اس سے کیا منظور تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ اماں کھانا کھا لیا، کب سے مسئلے پر بیٹھی، ایسا کیا ہوا ہے جو اتنی پریشان ہے؟ فائزہ بیگم اپنی ساس سے مخاطب ہوئی تھی جو نہ جانے کب سے کیا دعا مانگ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، ابھی تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، حالانکہ ان کی حیات کی عادت تھی رات کا کھانا 8 بجے ہی کھا لیتی تھی اور رات 10 بجے تک سو بھی جاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ رات کو جلدی سونے والے دنیا کی نحوستوں اور آفتوں سے محفوظ ہو کر اللہ کی گوش میں رہتے۔ آج صبح سے میری حیات پریشان تھی، وہ بس اپنے بچوں کے لیے اللہ کو راضی کر رہی تھی، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں عافیت میں رکھے، اور کچھ حیات کے لیے بس کل تک کا صبر نہیں ہو رہا۔ کل آ جائے گی آپ لاڈلی، پھر خوب ملنا دونوں سہیلیاں، اب تک تو اس کے پاس بتانے کو کہانیاں جمع ہو گئی ہوں گی۔ فائزہ بیگم کی بات پر ان کے چہرے پر محبت بڑی مسکان آئی تھی۔ اچھا منال سے ہو گئی؟ ہاں ماں، بڑا بدلاؤ آ گیا ہے ہماری بچی میں، نمازوں میں ایسی حالت میں بھی پابندی کرنے لگی ہے، اور رابعہ آپا کیسی ہدایت پا رہی ہیں، ہر وقت استغفار کرتی رہتی ہے، اور منال پر کیسی محنت کر رہی ہیں ماشاء اللہ۔ اظہر بھی مسجد کے امام صاحب سے تجوید سیکھ رہا ہے اور نماز کی ماشاء اللہ پابندی کر رہا ہے۔ ہاں بچے، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اماں دعا کیا کرے کہ ہمارا اللہ پر یقین آپ جیسا ہو، واقعی اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ بے شک منال کے آزمائش میں اللہ نے کامیابی رکھی تھی، جو وہ اللہ کے قریب ہو رہی ہے، بھلا کرے اللہ اس بچے کا جس کو اللہ نے ہماری بچی کی مدد کے لیے بھیجا۔ اماں احمد کو ابھی تک کچھ نہیں پتا، کیا بتائیں گی اسے؟ فکر نہ کرو بہو، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اوہ اماں، یہ تو بتانا ہی بھول گئی، آپ کا دوسرا دوست بھی آ رہا ہے۔ ہاں بہو، تم تو بس ہمارے دوستوں سے چلتی رہو۔ کیا بات ہے، بڑی چہکار ہو رہی ہے۔ فرحان صدیقی جو ابھی باہر سے سیدھا ماں اور بیوی کے پاس آئے تھے، بولنے کے ساتھ ہی اسلام کرتے ماں کا پیار لینے کے لیے جھکے تھے، ساتھ بیوی کو بھی محبت بڑی نظر سے دیکھا تھا جو انہی کی طرف متوجہ تھی۔ بس اپنے بچوں کو پیار کو یاد کر ہے، ہمیں بھی لے چلنا، حیات کو لینے کے لیے 2 گھنٹے کا لمبا سفر ہے۔ اماں آپ تھک جائیں گے، صبح ہی نکل جاؤں گا، کل اسکول کی تو چھٹی ہے، مگر دوپہر سے کہیں جانا ہے۔ اور پھر کھانا کھاتے ہوئے کتنی ہی دیر یہ لوگ اپنے بچوں کو یاد کر کے خوش ہوتے رہے تھے۔ حیات کے آنے سے اس گھر میں کیسی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر کون جانے کس کے لیے کتنا امتحان باقی تھا۔ بہت شوق ہے تجھے عورتوں کی عزت خراب کرنے کا، اس درد کا احساس نہیں ہوتا نہ تجھے؟ کمینے نوفل احمد خان کی بیوی پر بڑی بری نظر ڈالی، اسے تکلیف دی جس کو تکلیف دینے پر نوفل احمد خود کو بھی معاف نہ کرے۔ چل آج تجھے عزت لوٹنے کا مزہ دلواتے ہیں، بہت شوق ہے تجھے جنت کی سیر کا، چل اب لطف اندوز ہو اس بہترین سیر سے جن عورتوں کے ساتھ سیر کرتا ہے، نہ ان کے درد کا احساس بھی کرواتے ہیں اور اس کی ذلت کا احساس بھی۔ جعفر قریشی کے پیر پر جہاں اس نے گولی ماری تھی، اپنے پیر سے مسلتا وہ پھنکارا تھا، جس سے جعفر قریشی کی دردناک چیخیں اس روم میں گونج رہی تھی۔ اس کی پھنکار میں کیا تھا کہ جعفر قریشی خود SP الہان بھی خوفزدہ ہوا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، اس وقت تو وہ صرف تماشائی تھا۔ اندر آؤ، اس کی آواز سے نپا باہر کھڑے 4-5 دیوقامت مرد اندر آئے تھے جو شکل اور چال دونوں سے ہی عجیب لگ رہے تھے۔ وہ سب نوفل احمد کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ ہے تم لوگوں کا شکار، جعفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے مخاطب ہوا جو بہت ہی غلیظ اور للچائی نظر سے جعفر قریشی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی ویڈیو بناؤ، اور جس طرح یہ عورتوں کو بلیک میل کرتا ہے، ان کی ویڈیوز کو بھیجتا ہے، تم لوگوں کو بھی وہی کرنا ہے، اور یاد ہے اس پر ذرا بھی رحم کھایا تو نوفل احمد تم پر رحم نہیں کھائے گا۔ اس کے انتہائی سرد لہجے پر وہ آدمی اس کے حکم پر اس کے غلاموں کی طرح جعفر قریشی کی طرف بڑھے گئے۔ بڑھتے ہار کو اس نے ان کی بھوک مٹانے کا سامان مہیا کر دیا تھا۔ جعفر قریشی 5 فٹ 10 انچ، جس کے جسامت زیادہ مضبوط تو نہیں تھا، مگر دیکھنے میں وہ اچھا خاصا تھا۔ ان آدمیوں کی حقیقت جان کر الہان نے چڑچڑی لی تھی۔
اس کی سوچ سے بھی بڑی سزا اس نے یاور قریشی کے لیے سوچی تھی۔ نوفل نہیں، مجھے ان کے حوالے مت کرو، کل کی طرح مار لو۔ ان دیو قامت مرد کی شکل میں دوسری محلوق کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر نوفل احمد کے پیروں میں گرا تھا۔ میری بیوی بھی ایسے ہی تڑپی رہی تھی تم سے بچنے کے لیے، اس کو اس کے رب نے بچا لیا، مگر اور نہ جانے کتنی عورتوں کو تو نے روندا ہے۔ ان سب کا درد اب محسوس ہوگا تجھے، جیسے تو نے ان پر رحم نہیں کیا تھا، اب تجھ پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ نہیں نوفل، ایسا مت کرو، بھائی ہوں میں تمہارا، ایک باپ کی اولاد ہے ہم۔ یاور قریشی اس کے پیروں میں گڑگڑا رہا تھا۔ شٹ اپ، اپنا بھائی کہہ کر گالی مت دے مجھے، کیسا بھائی؟ میری بیوی پر گندی نظر ڈالی، اس سے بے حجاب کیا، مجھ سے متنفر کیا، اس کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، اسے ذلیل کرنے کا سوچا۔ سالے بھائی ہونے کی گالی دے رہا ہے مجھے، تیرے باپ کا بھی یہی حال کرتا، اگر وہ بھی ایسا کرتا تو نہ تیرا باپ میرا باپ ہے اور نہ تو میرا بھائی۔ اسے ایک زوردار ٹھوکر ماری تھی جس سے وہ ان آدمیوں کے قدموں میں جا گرا تھا جو ایک پل کی بھی دیر کی اس پر ان لوگوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بنا ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ نوفل احمد نے ایک کونے میں کھڑی تھر تھر کانپتی مانیہ چودھری اور نتاشا کی طرف دیکھا تھا اور الحان کو انہیں باہر لانے کا اشارہ کرتا باہر نکل گیا تھا۔ پورے روم میں ایسی ہی آوازیں گونجی تھیں جو یاور قریشی کی درندگی کا شکار عورتوں کی گونجتی تھی، اور باہر نکل کر اس نے مانیہ چودھری کے چہرے پر ویسے ہی تھپڑ برسائے تھے جیسے اس نے اس کی بیوی کو مارے تھے۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کے تھپڑ سے مانیہ چودھری درد کے احساس سے دوہری ہو گئی تھی۔ یہ وہ ذلیل عورتیں ہیں جو عورت کے نام پر کلنک لگا رہی ہیں، صرف ایک ہفتہ ہی نہیں، ان کے جرم کا احساس کرواؤ، جیسے یہ بے قصور عورتوں کے ساتھ کرتی تھی۔ کھانا پینا کچھ نہیں، ہٹلر نامہ لیڈی کانسٹیبل کے حوالے کرتا، وہ ان دونوں کے لیے بھی سزا متعین کر گیا تھا۔ وہ یاد ہے تم لوگوں کو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرنی ہے، اب دیکھنا ہے کہ کتنی ایماندار ہو تم لوگ اپنے ملک، اپنی نسوانیت سے، اپنے ملک کے بے قصور عورتوں سے جو ان جیسی گھٹیا عورتوں کی وجہ سے مظالم کی بین چڑھتی ہے۔ ان دونوں لیڈی کانسٹیبل کو لڑکا تھا، وہ اپنے چہرے پر رومال باندھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، اس کا کام ہو چکا تھا، اس کی بیوی کے مجرموں کو ان کے لیے کی سزا مل رہی تھی۔ نوفل تم اتنے ڈینجر ہو یار، کیسی سزا متعین کی ہے ان لوگوں کے لیے؟ واللہ میرا دل بھی ابھی تک خوف زدہ ہے، کب سے خاموش تماشائی بنے۔ الحان اب زبان کھولی تھی۔ اگر تم پولیس والے ایسے کتوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤ، ان کے جرم کی جیسے سزا ان کو دو، تو عام آدمی کبھی بھی ان کے مظالم کی چکی میں نہ پیسے۔ اچھے لوگوں کو برا تم لوگ بناتے، اور یہ دو کوڑی کے لٹیرے نہیں۔ میرا ایسے سزا دینے کا دل تو سالے پولیس والے کتوں کو کرتا ہے جن کی کمیونگی کی وجہ سے عورتیں محفوظ تھیں، جو ایسے ریپسٹ لوگوں کو شہ دے رہی ہیں۔ وہ بول نہیں رہا تھا، پھنکا رہا تھا، اس کا لہجہ پولیس والوں کی نفرت میں آگ برسا رہا تھا۔ تم مجھے بھی ایسا ہی کہہ رہی ہو کیا؟ ایس پی الحان جانتا تھا کہ نوفل احمد غلط نہیں کہہ رہا ہے، اصل لٹیرے تو ملک کے رکھوالے کرنے والے پولیس کی وردی میں یہ بھیڑیے ہی ہیں۔ تمہاری ایمانداری اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہوتی تو یہ جملے تمہارے لیے بھی تھے۔ جس نے تمہاری غداری نظر آ گئی اس نے تمہیں گولی میں خود ماروں گا۔ کیوں ڈرا رہی ہو یار، اب تو سکون کی سانس لے دو، دے چکے تم بابی کو تکلیف دینے والوں کو سزا۔ الحان کے کہنے پر اسے حیات کا صبح کا تڑپنا، فریاد کرنا، رونا بلکنا کیا کیا نہیں یاد آیا تھا۔ اس کے پاس جلد از جلد پہنچنے کی خواہش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ اسے خود میں سمو کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کے مجرموں کو سزا دیا ہے۔ بے اختیاری میں سرزد ہوئی اس کی بےخودی، بار بار حیات کے سوجے گالوں کو چومنا، جیسے اس کے درد کو کم کرنے کی کوشش میں تھا، اس کے سر پر بوسے دیتے رہنا اور اس کے رکتے سانسوں کو جوڑنے والا دیر تک کیے گیا عمل، روتی بلکتی حیات کو اپنی باہوں میں سمیٹنا، گاڑی میں اس کے بے ہوش وجود کو بچے کے اپنی گود میں سنبھالے رکھنا، سارے منظر ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں چلنے لگے تھے۔ اس کے احساس اس کے لمس سے سرشار ہوتا، وہ سیٹ کی بیک سیٹ سے ٹیک لگا تھا، آنکھیں موند گیا تھا، اور الحان اس کے چہرے پر سکون کو دیکھ کر خود بھی پرسکون ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نوفل احمد نے کل سے اب تک پانی کا ایک قطرہ بھی منہ میں نہیں ڈالا۔ اپنی تھکن، بھوک پیاس سے بے پرواہ وہ بس اپنی بیوی کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی اس دیوانگی پر اسے رشک آیا تھا جس میں انتہا سے زیادہ وہ پاکیزگی دیکھ رہا تھا۔ رات اپنی بیوی کو اس سے بھی چھپانا اس سے محفی نہیں رہا تھا۔ رات کی پارٹی سے اچانک اس کے غائب ہونے سے جو نقصان ہوتا اسے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی، نہ اسے اپنی فلم کی پرواہ تھی، نہ لوگوں کی۔ وہ ساری دنیا قبول، بس اپنی بیوی میں ہی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا۔ عشق کی اس حد سے تو وہ خود بھی ابھی تک انجان تھا۔ وہ پہلے بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا،
اور اب تو معاملہ اس کی بیوی کا تھا، تو پھر دنیا اس کے لیے کس کھاتے میں آتی؟ وہ سرشار سے اپنی بیوی سے ملنے کی چاہ میں تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لفٹ کھلتے ہی وہ الہان کی پرواہ کیے بنا گھر میں داخل ہوا تھا۔ 2 گھنٹے بعد واپس آیا تھا وہ۔ جہاں ایک اور تکلیف دہ خبر اس کی منتظر تھی۔ ابھی اس کے امتحان پورے نہیں ہوئے تھے، ابھی تو اسے اور بہت کچھ سہنا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ کی پریشان شکل و متضاد ان کا رونا، وہ کسی انہونی کے حال سے ان سے بنا کچھ بھی پوچھے اپنے روم کے میں داخل ہو گیا تھا، جہاں علی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے واش روم بالکونی تلاش رہا تھا کہ وہ اس کو اپنے محسوس انداز میں زور زور سے پکارتا۔ پورے گھر میں ڈھونڈ چکا تھا، مگر ابھی تک وہ ڈاکٹر عائشہ سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ وہ دونوں سے دیوانوں کی طرح پورے گھر میں چکراتے دیکھ رہے تھے۔ نوفل احمد، نوفل، ڈاکٹر عائشہ کو پتہ ہوگا بھابھی کہاں ہیں، تم ان سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ ایس پی الہان نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ وہ یہی ہے، بس مجھ سے ناراض ہے، اس لیے میرے سامنے نہیں ہے۔ وہ ان سے پوچھ کر اپنے بدترین خیال کو سچ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے حیات کی ضرورت تھی، بے تحاشا اور بے حساب، وہ اسے ہر حال میں چاہیے تھی۔ بیوی ایک بار اور پکارتا، وہ اسے ڈھونڈنے کے ارادے سے بڑا تھا۔ جب ڈاکٹر عائشہ اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک گئی تھی۔ حیات یہاں نہیں، نوفل کے پاپا اسے 1 گھنٹہ پہلے لے کر جا چکے ہیں۔ اس کے بدترین خیال کی تصدیق ہو گئی تھی اور وہ چلے گئی۔ اسے اپنی آواز بھی اجنبی لگی تھی۔ اسے نہیں پتا وہ بے ہوش تھی اور وہ اسے ایسے ہی لے گئی۔ میں نے بہت روکنے کی کوشش کی، تمہارا انتظار کرنے کا کہا، مگر انہوں نے کہا کہ اب حیات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، وہ جلدی طلاق کے کاغذات بھیج دیں گے تمہیں۔ اگر تم نہیں مانے تو پھر وہ اپنی بیٹی پر ہوئے ظلم کے لیے تم پر کیس کر دیں گے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا تھا جس کے چہرے کی کچھ دیر پہلے کی سرشاری اب وحشت ناک سنجیدگی میں بدل گئی تھی۔ ایک ہی نقطے پر اس کی سرد نگاہیں جمی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اب غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ الہان ایک بار پھر سے خاموش تماشائی بنا سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کہا، نوفل، تم نے ایسا کیا کیا کہ وہ تم سے اس درجہ متنفر ہے کہ انہیں لگا حیات کی یہ حالت تمہاری وجہ سے ہے؟ ڈاکٹر عائشہ کے سوال پر اس نے بے تاثر نظر سے انہیں دیکھا تھا، پھر کچھ بھی بولے بغیر اپنے روم میں بند ہو گیا تھا۔ الہان، کیا نوفل کو کبھی کوئی خوشی نصیب نہیں ہوگی؟ کیا یہ ایسے زندگی بھر دنیا سے بیزار ہو کر گزارے گا؟ آپ کے لہجے میں نوفل کی محبت اور فکر دونوں تھی۔ کچھ تو غلط ہوا تھا جو یہ حالات ہے، جو بھی تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ میں بھی آپ کی طرح اس مصری سے انجان ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر عائشہ کو تسلی دیتا وہ نوفل کی اندرونی کیفیت سے پریشان اسی کے بارے میں سوچتا تھا۔ وہ جانتا تھا اب تک اس کے روم کی حالت بگڑ چکی ہوگی اور وہ اپنے درد میں کتنے گھنٹے بسر کرے گا وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اتنا تو پتہ تھا اسے کہ وہ کچھ بھی کر لے، نوفل احمد دروازہ نہیں کھولے گا، اور اس پورے گھر میں اس کا واحد روم تھا جس کی کوئی ڈپلیکیٹ چابی نہیں تھی۔